اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، اس کی بارگاہ میں ایک بندے کو لایا جائے گا جس بندے نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی ہوگی کہ جب میں مر جاؤں اور جلانے کے بعد میری جو راکھ ہے اس کو دریاؤں میں، سمندروں میں پھینک دینا، جو باقی بچ جائے اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جس بندے نے یہ وصیت کی تھی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا کر کچھ راکھ دریاؤں میں، کچھ ہوا میں، کچھ جنگلوں میں پھینک دینا، اس بندے کو لے کر آؤ۔ اللہ کے حکم سے فرشتے جو ہیں وہ 1 منٹ اور سیکنڈ سے پہلے اس بندے کی راکھ جمع کریں گے اور 1 منٹ سیکنڈ سے پہلے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں۔ میرا رب کریم اس بندے سے فرمائے گا تو نے اپنے گھر والوں سے یہ وصیت کی تھی؟ وہ بندہ عرض کرے گا مالک میں نے وصیت کی تھی۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ وہ عرض کرے گا اس لیے کہ میں پاپی تھا، گناہ گار تھا، اور مجھے پتا تھا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العالمین خود سا حساب و کتاب لینے والا ہوگا، تو میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کریم کے سامنے میں کس منہ سے جاؤں گا، کیسے کھڑا ہوں گا، تیرا سامنا نہیں کر سکتا تھا، مجھے خوف آتا تھا، میں ڈرتا تھا تجھ سے، تیری ذات ربوبیت سے مجھے خوف آتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی لیے تو نے وصیت کی تھی کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے، تجھے خوف آتا ہے مجھ سے؟ وہ بندہ عرض کرے گا جی ہاں اسی لیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے قرآن کا فیصلہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا میں اس بندے کو 1 نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرما دوں گا۔ اللہ فرمائے گا جا میں نے تیرے سارے عیبوں کو معاف کر کے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، کیونکہ تجھے مجھ سے خوف آتا تھا اسی لیے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کو مناتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اللہ رب العالمین میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔